اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید. ڈیئر سر، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلم دنیا کی بہترین آرمی کی کمانڈ سے نوازا الحمدللہ. لیکن یہ شاید پاکستان کے سب سے زیادہ ٹیسٹنگ ٹائمز بھی ہیں، کیونکہ پاکستان آنے والے چند مہینوں میں یہ پاکستان نہیں رہے گا. اگر اس ملک کو الیکشن کی راہ دے دی جاتی ہے تو یہ بہت مضبوط اور طاقتور پاکستان بنے گا، یا خدا نخواستہ ایک شورش زدہ ڈیفالٹڈ ملک جس کے ایٹمی اثاثوں کی وجہ سے اسے کنٹرول کرنے کے لیے شاید یو این کے بھیس میں امریکہ انٹروین کرے. اگر یہ مضبوط ملک بنتا ہے تو اس کا کریڈٹ آپ کو اور آرمی کو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ یہ امپلوڈ کرتا ہے یا انتشار عظیم کا شکار ہوتا ہے تو تاریخ اس کا ملبہ بھی آپ پر ہی ڈالے گی. افراد اور سوسائٹیز کو کنٹرول کرنے کے مختلف طریقے رہے ہیں، مثلاً ملکوں پر یا ان کے وسائل پر قبضہ کرنا، ملکوں کو قرضوں کے بوجھ تلے لے لینا، یا پھر سافٹ پاور بشمول ملٹی نیشنل کمپنیز کے ایسا سسٹم ڈیولپ کرنا کہ باقی ملکوں سے دولت چل کر بڑے ملکوں کے پاس چلی جائے. اور اسی ضمن میں سائنس، ٹیکنالوجی، 5G وغیرہ کا استعمال بھی شامل ہے. پھر ملک کے اندر کے حکمران مختلف طریقوں سے عوام کو قابو کرتے ہیں، عوام کو ڈرا کر یا خوف کے ذریعے سے یا جھوٹ اور فریب سے عوام کو نظام یا فیملی کے نام پر بیوقوف بنانا. لیکن ان سب سے بہتر اور آئیڈیل وہ سوشل کنٹریکٹ یا عمرانی معاہدہ ہے جس میں عوام اپنی زندگی اور عزت کے تحفظ، سیکیورٹی، فائنینشیل اپارچونٹیز وغیرہ کے بدلے کسی جماعت کے حق کے حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں، اور اسے جمہوریت کہا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان، جس نے 75 سال قبل انگریزوں کے برٹش راج سے جس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سفر کا آغاز کیا تھا، آج وہ سفر یوں لگتا ہے جیسے بدقسمتی سے ویڈیو جمہوریہ پاکستان پر آن پہنچا ہے. تمام اشرافیہ آڈیو اور ویڈیو کی زد میں دکھائی دیتی ہیں. وہ تمام لوگ جو اہم عہدوں پر ہیں ان کی ویڈیو کی شنید ہے. عدلیہ انتظامیہ کا شاید ہی کوئی شعبہ ویڈیو کے وار سے بچا ہو، اور تو اور اگر لیٹسٹ ریمرز میں کچھ صداقت ہے تک کے ناموں کی ویڈیوز کی بعض گشت سنائی دے رہی ہے. اور پھر یوں لگ رہا ہے کہ جس کی ویڈیو نہیں اس کی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے. گراں سالہ سینیٹر اعظم سواتی کی ویڈیو نہیں تھی تو ان کو مبینہ طور پر ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنائی گئی، اور جب سواتی کو یوں بھی منہ بند کرنے پر مجبور نہ کیا جا سکا تو پھر سینیٹر سواتی کی ان کی اپنی ہی بیگم کے ساتھ ان کی ویڈیو ان کی بیٹی کو بھجوائی گئی. اور تو اور پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیوز اور ویڈیوز تو باقاعدہ بلیک نیٹ پر فروخت تک کے لیے پیش کی جا چکی. تو کیا آج پاکستانی عوام اور حکمرانوں کے درمیان سوشل کنٹریکٹ کے بجائے اس ایول بلیک میل نیٹ ورک سے چلایا جانا مقصود ہے، جہاں ہر کام ویڈیو کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ اور اگر کوئی ان ویڈیوز کے چنگل میں نہ پھنسے تو کیا اس کی بیوی اور اس شخص کی ویڈیو عوام کو دے دی جائے گی؟ ہنی ٹریپنگ اور ویڈیوز دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز ملک دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے استعمال کرتی ہیں، لیکن ایک پورے ملک کو اپنے پاؤں تلے رکھنے کے لیے اس وسیع پیمانے پر ان کا استعمال شاید نہ اس سے پہلے دیکھا گیا اور نہ سنا گیا. اور اس ساری انتہائی اخلاق باختہ، مجرمانہ اور گھٹیا ترین جرائم کی اعلیٰ ترین سطح پر اس طرح سے استعمال کرنے اور ہونے کا سب سے بڑا اور ان سب سے زیادہ برا اور خوفناک پہلو یہ ہے کہ اس سارے کام میں پاکستان آرمی کی ایجنسیز کا نام آ رہا ہے. وہ آرمی جو اس ملک کے تحفظ، وحدت، اس کی عزت اور وقار کی ضامن سمجھی جاتی تھی. کیا آرمی، یہ ملک اور یہ قوم یہ نقصان برداشت کر سکتی ہے؟ اور اس نازک ترین موڑ پر جنرل عاصم منیر، آپ اس ملک کی آرمی کے کمانڈر بنے ہیں، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. ایکسٹرا آرڈینری حالات ایکسٹرا آرڈینری فیصلے مانگتے ہیں. آپ اس آرمی کے 17ویں سربراہ ہیں. باقی 16 کے پاس سسٹم کو چلانے کی اور بہتر کرنے کی جو آپشن موجود تھی وہ بدقسمتی یا خوش قسمتی سے آپ کے پاس نہیں. اب یہ سسٹم عوام کے لیے قابل قبول ہے نہیں، اور سول سیٹ اپ میں صفائی الیکشنز کے ذریعے سے ہو جاتی ہے تو اس کا حل تو صرف صاف شفاف الیکشنز ہیں. لیکن اس سے قبل آپ کو آرمی کے اندر کے گند کو صاف کرنا پڑے گا، کیونکہ چند گندے کیڑوں کے ہوتے ہوئے جنہوں نے عوام اور آرمی کا 75 سالہ محبت کا رشتہ نفرت سے بدلنے کی کوشش کی، ان کے ہوتے ہوئے شاید ٹریٹمنٹ اور ہیلنگ کا مرحلہ کبھی شروع ہی نہ ہو سکے.
رجیم چینج جس نے بھی کی، آپ کو اس نظام کو سپورٹ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اور جس طرح سے اب کراچی میں MQM کو اکٹھا کر کے لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ آپٹکس آرمی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، اور اس سے عوام اور آرمی میں خلیج شاید انبریجیبل ہوتی چلی جائے گی۔ تو آج پاکستان آرمی جس پولیٹیکل انجینئرنگ، جس اکنامک فیلئر اور فارن پالیسی سیل آف کے لیے بلیم کی جا رہی ہے، اس کو کریکٹ کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان آرمی کے لیے، اس کی ریپوٹیشن کے لیے اتنا بڑا کرائسس شاید 1971 کا واقعہ تھا، جب ملک کے 90,000 قیدی انڈین کیمپ میں قید تھے۔ اس وقت بھی اس ملک کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس وقت مغربی پاکستان میں ایک ایسا سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو موجود تھا جس کے قبضے میں باقی ماندہ پاکستان کی عوام کے دل اور دماغ تھے، جس نے عوام کو حوصلہ بھی دیا اور آرمی کو اس اذیت ناک کرب سے نجات بھی دلوائی۔ اور آج بھی اس ملک میں ایک ایسا لیڈر عمران خان کی صورت میں موجود ہے جو تمام جائزوں کے مطابق 2/3 عوام کی بھرپور حمایت رکھتا ہے اور اس ملک کی آرمی اور عوام کے اعتماد کو ریسٹور کر سکتا ہے۔ ایسا لیڈر ملک کے لیے ایک ایسٹ ہوتا ہے، لائبلٹی نہیں۔ آج بچانے کی چیز صرف ملکی معیشت اور عوام کا اعتماد نہیں، بلکہ اس ملک کی آرمی کی عزت اور توقیر بھی ہے۔ یہ موقع آج آپ کے پاس ہے۔ آپ سسٹم کے محافظ بن کر اس سسٹم کے ساتھ غروب ہونا پسند کریں گے، یا اس ملک کے سیویئر مسیحا کے نام سے جانے جائیں گے؟ اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو صرف 3 چیزوں کی ضرورت ہے: خوف خدا کی، کلیئر تھنکنگ کی، اور پہاڑ جیسے حوصلے کی۔ اللہ آپ کو ان تینوں سے نوازے، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ تاریخ کسی ایک شخص کی جھولی میں 23 کروڑ لوگوں کی خوشیوں اور تباہی کی چابی ڈال دے۔ اور وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں ہیوی لائز دا ہیڈ دیٹ ویئرس دا کراؤن۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کی طرح اس ملک کا ایک شہری ہونے کے ناطے اس ملک کے لیے اور اس ملک کی آرمی سے محبت کے ناطے اس ملک کی آرمی کے لیے تو پریشان ہوں ہی، لیکن میرے اس خط کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کے والد سرور منیر راؤ سے میرا رشتہ۔ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے میٹرک FG اسکول ویسٹری سے اس وقت کی جب اس کے پرنسپل جناب سرور منیر راؤ تھے، اور مجھے یہ بات کہنے میں ذرا بھی عار نہیں کہ شاید ان سے زیادہ مخلص، ڈسپلنڈ اور محنتی استاد بہت ہی کم دیکھا گیا ہوگا۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور دعا ہے کہ جنا کیپ اور شیروانی والے ہزاروں سٹوڈنٹس کے آئیڈیل سرور منیر راؤ کے بیٹے جنرل عاصم منیر سے اللہ کروڑوں لوگوں کے لیے خیر کا کام لے۔ آمین یا رب العالمین۔